الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود بن یزید انہ سأل عائشۃ اما یقطع الصلاۃ فقالت یا اہل العراق تزعمون۔ حضرت اسود بن یزید نے حضرت عائشہ سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا کہ جو نمازی کے آگے رکھی جاتی ہے، آگے سے گزر جائے، جو نمازی کو توڑ دیتی ہے، یعنی کہ نمازی کے سامنے سے گزر کر نمازی کو توڑ دیتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اے اہل عراق، تم یہ سمجھتے ہو کہ گدھا، کتا، بلی نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ گویا تم نے ہم کو ان کے ساتھ ملا دیا، عورتوں کو ان کے ساتھ ملا دیا، یہاں تک بس چلے گزرنے والے کو گزرنے سے روکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کرتے اور میں آپ کے پہلو میں سوئی ہوتی، آپ کے کپڑے کا ایک حصہ مجھ پر ہوتا اور ایک حصے پر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ آگے سورج گرہن کے بارے میں یہ احادیث پاک ہے، تھوڑی سی لمبی بھی ہے، اگلی حدیث لمبی ہے، یہ تو چھوٹی ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال کے دن سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان میں سے کسی کی موت کے سبب یا کسی کی پیدائش کے باعث گرہن نہیں پڑتا، لہٰذا جب تم ان کو ایسا دیکھو، یعنی کہ گرہن کی حالت میں دیکھو، تو نماز پڑھو، اللہ کی حمد کرو، تکبیر کہو، تسبیح پڑھو، یہاں تک کہ دونوں گہن سے نکل جائے، دونوں فل نکل جائیں، ٹھیک ہے ظاہر۔ پھر ممبر سے رسول اللہ نیچے اترے اور 2 رکعت نماز کسوف ادا فرمائی، کسوف، نماز کسوف ادا فرمائی، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ آگے نکالیں، وَذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ إِلَىٰ أَنَّ مَنْ أُدْخِلَ النَّارَ فَهُوَ خَالِدٌ فِيهَا لِأَنَّهُ إِمَّا كَافِرٌ أَوْ صَاحِبُ کبیرۃ۔ یہ کافر جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر معتزلہ کا ایک مذہب بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں داخل کافر ہوں گے اور مرتکب کبیرہ گناہ والے وہ داخل ہوں گے۔ جو مرتکب کبیرہ گناہ جو توبہ کے بغیر مرے وہ داخل ہوگا، جو توبہ کر کے مرے وہ بھی داخل نہیں ہوگا، اور جو صغیرہ گناہ تو کرتا رہا، کبیرہ سے بچتا رہا، ان کو عذاب ملے گا انہیں، ٹھیک ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، لیکن جو مرتکب کبیرہ گناہ ہے وہ جہنم میں جائے گا تو صحیح، لیکن اپنی سزا جھیلنے کے بعد واپس نکال لیا جائے گا جہنم سے۔ معتزلہ اپنا دعویٰ جو کرتے ہیں ان کی 2 دلیلیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مرتکب کبیرہ گناہ ہے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ کس کا؟ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور عذاب اور ثواب یہ دونوں متباینان ہیں۔ کیا ہیں؟ دونوں آپس کی ضدیں ہیں، دونوں کیا ہے؟ ضدیں، کیونکہ عذاب دائمی ہوتا ہے، دائمی مضرات کرات ہے، دائمی چیز کا نام ہے، اور ثواب دائمی منعفت کا نام ہے۔ مضر چیز، عذاب دائمی مضر کا نام ہے اور ثواب دائمی منعفت کا نام ہے، یعنی کہ انعام، منعفت، نعمت کا نام ہے۔ یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ متضاد ہے، یہ جمع ہونا ان کا ناممکن ہے، لہذا جس بندے کو عذاب ملے گا اس کو جنت میں نہیں، اس کو نعمت نہیں ملے گی، اور جس کو نعمت ملے گی اس کو عذاب نہیں ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کبیرہ گناہ یہ کس کا؟ مرتکبیر کبیرہ گناہ یہ عذاب کا مستحق ہے، تو اس کو دائمی عذاب ملے گا، یہ نکالا نہیں جائے گا۔ آگے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو آپ نے عذاب اور ثواب کی تعریف کی نا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم مطیع کو ثواب دے اور عاصی کو عذاب دے، ہمارے نزدیک یہ ذات باری تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مطیع جنت کا مستحق ہے اور عاصی جہنم کا مستحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطیع جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، اور عاصی اللہ کے عدل سے، عاصی گناہ گار اللہ کے عدل سے وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے اسے کچھ عرصہ جہنم میں ڈال دے یا اپنے فضل سے اس کی بھی شفاعت کر دے اور جہنم میں داخل نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ جہنم سے نکال دے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ اب
وہ جو معتزلہ ہے وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، تو وہ ایک ہے تو یہ پیش کرتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ایک وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ آگے تیسری ایت من کسب سیئۃ وَحاطَ بِهِ خطیئتہ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ۔ ٹھیک ہے، یہ وہ آیت پیش کرتے ہیں والجبال ان قاتل المؤمن، یہ عبارت یہاں سے ہم ان تینوں آیتوں کا جواب دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلی جو آیت ہے نا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے تو اس کی جزا جہنم میں ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب جو کوئی مومن کو مومن سمجھ کر کفر کر رہا ہے، جو کوئی مومن کو مومن سمجھ کر قتل کر رہا ہے، تو یہ تو بات واضح ہے کہ اگر مومن کو مومن سمجھ کر قتل کیا جائے تو یہ تو کفر ہے، تو وہ بندہ تو کافر ہوگا، اور جو بندہ کافر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور دوسری جو بات ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اب یہاں پر جو حدود ہے یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی، اور اضافت میں بھی اس میں استقراء ہوتا ہے، استغراقیہ ہے، اضافت بھی اس میں استغراقیہ اضافت ہے، استغراقیہ اضافہ مطلب یہ ہوگا جو اللہ کے تمام احکام کی نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائے گا، تمام حدود کی نافرمانی کرے، تمام احکام کی نافرمانی کرے، اور تمام احکام میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت بھی داخل ہے، اور جو بندہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا ترک کرے، نہ مانے، وہ بندہ تو کافر ہے، اور کافر وہ ہمیشہ میں لیے جائے گا۔ آپ کا یہ مومنین پر یہ حدیث کو وارد کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو آیت ہے من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خطیئتہ، اب یہاں پر احاطہ سے مراد ہے کہ گناہوں کے ظاہر اور باطن کا احاطہ کرے، کیا کرے؟ گناہوں کے ظاہر اور باطن کا احاطہ کرے، یعنی کہ اعضاء اور جواہر اور قلب دونوں کو گھیرے ہوئے، اعضاء و جواہر اور دونوں قلب دونوں کو گھیرے ہوئے ہو، تو اس صورت میں ایمان یعنی کہ تصدیق نہ ہو تو دل میں ہوگی، تصدیق نہ تو دل میں ہوگی اور نہ اقرار زبان پر ہوگا، تو ایسا شخص تو کافر ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہ کافروں والی آیت ہے، مسلمانوں والی نہیں آیت ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، یہ ساری مسلمانوں کی آیتیں بھی ہیں کہ عام ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، علی سبیل التنزلی کہتے ہیں، تمہاری بات تسلیم کرتے ہیں۔ مذکورہ آیتیں یہ فاسق مومنین کے لیے، گناہ گار مومنین کے بارے میں بھی نازل ہوئی، تو کفار کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، کفار کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلود ہے نا، خلود یہاں پر خالدین ہے، خلود کا لفظ کبھی لمبی مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی لمبی مدت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خلود کا جو لفظ ہے کبھی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لمبی مدت کے معنی میں استعمال، جس طرح کہ سجن مخلد، اس کا مطلب یہ ہے کہ دائمی قید، دائمی قید۔ اب ایک بندہ اس کو 20 سال قید ہوئی تو کہتے ہیں سجن مخلد، کہ اس کو دائمی قید ہوئی ہے۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے تو وہ قید نہیں ہو گیا نا، بلکہ دائمی قید ہوئی 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب خلود کا معنی کیا ہے؟ لمبی مدت ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک جو ایک اور دیتے ہیں کہ خالد اللہ ملکہ، کہ اللہ اس کی حکومت کو دیر رکھے۔ اب یہاں پر خالد آیا، اب خالد آیا خلود یہ اس سے مراد ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بھی لمبی دیر اللہ تعالیٰ رکھے، لہٰذا یہ مومنین جو ہوں گے وہ لمبی دیر تک جہنم میں رہیں گے صحیح، لیکن واپس نکال لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، خلود بمعنی دوام کے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بیان کردہ جو نصوص ہے وہ معارض بھی نصوص ہیں، کردہ نصوص کے معارض بھی نصوص ہے، یعنی کہ ان کے خلاف بھی نصوص ہے کہ عدم خلود پر جو دلالت کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّةً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ، تو یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ مومنین جنت میں جائیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور چلے گئے معتزلہ اس کی طرف کہ جس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اس لیے کہ وہ یا تو کافر ہوگا یا صاحب کبیرہ ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا جو بغیر توبہ کے مر گیا ہو، اس لیے کہ بے گناہ اور
توبہ کرنے والا اور صاحب کبیرہ جب کہ وہ کبائرہ سے بچے، یہ ان کے گزشتہ اصولوں کے مطابق اہل جہنم میں سے نہیں ہے، پیچھے جو اصول گزرے جہنم میں سے نہیں ہے، اور کافر بالاجماع مخلد فی النار ہے۔ اور ایسے ہی وہ صاحب کبیرہ جو بغیر توبہ کے مر جائے 2 طرح کی دلیلوں سے، وہ بھی جہنم میں جائے گا ان کے نزدیک۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ عذاب کا مستحق ہے، اور عذاب دائمی مضرت خالص ہیں۔ عذاب کیا ہے؟ مضرت خالصہ، دائمی مضرت خاصہ ہے۔ تو عذاب اس استحقاق کے منافی ہے جو دائمی منفعت خالصہ ہے، منفعت خالصہ ہے جو دائمی منفعت خالصہ ہے۔ اور جواب یہ ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دوام کی قید کا انکار کرنا ہے، بلکہ اس استحقاق کا انکار کرنا ہے جس معنی کا معتزلہ نے ارادہ کیا ہے، اور وہ واجب کرنا ہے۔ اور سواز محض اللہ کا فضل ہے اور عذاب اس کا عدل ہے، اگر چاہے معاف کر دے، اگر چاہے ایک مدت تک عذاب دے اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دے، ٹھیک ہے۔ دوسرا استدلال وہ نصوص ہیں جو خلود پر دلالت کر رہی ہیں، جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور مَن كَسَبَ سَيِّئَةً، یہ ساری آیت۔ جواب ان کا من کسب سیئۃ وحاط بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جواب ان کا یہ ہے کہ مومن ہونے کی وجہ سے مومن کو قتل کرنے والا ہی کافر ہے، ٹھیک ہے، مومن سمجھ کر۔ اور اس طرح وہ شخص جو تمام حدود سے تجاوز کر گیا، وہ ایسے ہی وہ شخص جس کا اس کی خطاؤں نے احاطہ کیا ہو، یعنی کہ باہر سے بھی اندر سے بھی، اور اس کو ہر جانب سے گھیر لیا۔ اور اگر ہم اس کو تسلیم کر لیا جائیں کہ یہ باتیں چلو ٹھیک ہیں مومنین کے لیے، تو خلود کبھی زیادہ ٹھہرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ان کا قول سجن مخلد، لمبی قید، اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ معارض ہے ان نصوص کے جو عدم خلود پر دلالت کر رہی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، جو پیچھے گزر چکی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ کچھ دیر کے لیے ہوگا، ٹھیک۔ اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ۔ اصول الشش کا وعلی ھذا قال اصحابنا اذا اوتیکت الامۃ المنکوحۃ ثبت لها الخیار سواء کان زوجها عبدا۔ اب اسی بنا پر ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہ جب منکوحہ باندی آزاد کر دی گئی تو اس کے لیے خیار ثابت ہوگا، خواہ اس کا شور غلام ہو خواہ آزاد ہو خواہ غلام۔ اور وسلم کے قول کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت کہا او تیکا تو ملکتی بدعا کی فختاری، اس وقت فرمایا جس وقت وہ آزاد کر دی گئی، ملکتی بدعا کی فختاری، آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے لیے خیار ثابت کیا اس سبب سے کہ وہ آزاد ہونے کی وجہ سے اپنے بزا کی مالک ہو گئی، اور یہ معنی زوج کے غلام یا آزاد ہونے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ ملک تی بدعا کی فختاری۔ اب یہ جو فا ہے یہ تقیب مال وصل کے لیے آئی ہوئی، یعنی کہ اپنے بزرگ کی مالک ہو گئی، لہذا تجھے فسق نکاح کا اختیار ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم اور معلول دونوں کے لیے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے متفرع ہوتے ہیں اس سے مسائل۔ طلاق بن نساء کے اعتبار سے مسئلہ متفرع ہوتا ہے، پس بے شک لونڈی کا منکوحہ باندی کا بوزا شور کا مملوک ہوتا ہے، منکوحہ باندی کا بوزا شور کا منقول ہوتا ہے، اور نہیں ظاہر ہوتا اس کی ملک سے، اس کی آزادی کے ساتھ، آزاد ہونے کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ پس اس کے آزاد ہونے سے ملک بڑھ جانے کے لیے قائل ہونے کی ضرورت دائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے لیے زیادتی میں ملک ثابت ہوگی، اور یہ ملک کا زیادہ ہونا باندی کے لیے ثبوت خیار کا سبب ہے، باندی کے لیے کیا ثبوت خیار کا سبب ہے، اور اس کے آزاد ہونے سے ملک بزا کا زیادہ ہونا طلاق بن نساء کے اعتبار کے مسئلے کے معانی ہے۔ پس مالکیت ثلاثہ کا حکم زوج کے عتق پر دائر کیا جائے گا، نہ کہ زوج کے عتق پر، جیسے کہ وہ امام شافعی، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ
یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اب ایک عورت تھی لونڈی، اس کو اب اس کے مالک نے آزاد کر دیا، تو اس کا جو ملک بوزا تھا وہ بڑھ گیا، وہ کیا ہو گیا، بڑھ گیا، یعنی کہ پہلے آزاد تھی تو وہ 2 طلاقوں کی مالک تھی، اب غلام تھی 2 طلاق آزاد ہوگی تو وہ 3 کی مالک ہوگی، تو اب اس کا ملک جو تھا وہ کیا ہو گیا، بڑھ گیا، یعنی کہ طاقت آ گئی، پہلے وہ صرف شوہر کی ملک میں تھا، شوہر کی ملک میں بھی تھا اور مالک کی ملک میں بھی تھا، اب مالک نے آزاد کر دیا تو مالک کی ملک سے زائل ہو گیا تو اس کا بوزا پڑ گیا نا، طاقتور ہو گیا، تو اس طاقتور ہونے کی وجہ سے اس کو اب اختیار ہے، وہ چاہے تو نکاح فسخ کر دے، چاہے تو کیا کر رہے، اسی نکاح میں رہے۔ اور اب اس بات میں بھی اختلاف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو طلاق ہے نا وہ عورت کے اعتبار سے نہیں ہوگی، مرد کے اعتبار سے ہوگی، اگر مرد غلام ہے تو 2 طلاقوں کا مالک ہوگا، اگر مرد آزاد ہے تو وہ 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مرد پر نہیں ہوگا بلکہ عورت پر ہوگا، کہ عورت اگر غلام ہے تو 2 کی مالک ہوگی، اگر آزاد ہے تو 1 کی مالک، وہ 3 کی مالک ہوگی۔ دلیل یہی ہے کہ جب وہ تھی غلامی میں تو 2 دی جاتی تھی، یعنی کہ اس کا ملک جو تھا بوزا میں تھوڑا تھا، کبھی نہیں تھا اتنا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ آزاد ہوگی تو اس کی کبھی طور پر مالک ہوگی، تو کبھی طور پر مالک ہونے کی وجہ سے کیا کیا جائے گا، عورت کا ہوگا اختیار، یعنی کہ عورت اگر لونڈی ہوگی تو 2 کی ہوگی، اگر ہوگی وہ دوسری کیا چیز تو کہتے ہیں آزاد تو وہ 3 کی مالک ہوگی، ٹھیک ہے۔ مرد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مرد چاہے جو بھی ہو۔ آگے کنز الدقائق کا باب الحضانتی، پرورش کا بیان ہے یہ، آپ کو بوالدی یعنی کہ پرورش کا بیان آپ یہ ذکر کریں گے، پرورش کس طرح کی اور کون زیادہ حقدار ہے پرورش کرنے کا۔ فرقت سے پہلے اور فرقت کے بعد بچے کی زیادہ حقدار اس کی ماں ہے، یعنی کہ جدائی سے پہلے اور جدائی کے بعد زیادہ حقدار کیا ہے، ماں ہے، بچے کی پرورش کرے، اس کے بعد پھر ماں کی ماں نانی، پھر باپ کی ماں دادی، پھر اپنے باپ کی بہن، یعنی کہ کون بہن ہے، اس کی بہن، حقیقی بہن، پھر اخیاوی بہن، پھر علاتی بہن، پھر خالائیں، اور اسی طرح پھر امات، پھوپھیاں، اسی طرح پھر وہ عورتیں بچے کے غیر محرم سے نکاح کر لیں، وہ عورتیں جس نے نکاح کر لیا غیر محرم سے تو ساقط ہو جائے گا اس کا حق، پھر لوٹ آئے گا فرقت کے ساتھ، یعنی کہ یہ تمام ہے، پہلے یہ پرورش کریں گے۔ پھر اب وہ عورت تھی، عورت کا بچہ چھوٹا سا تھا، اس نے نہ نکاح کر لیا آگے کسی اور سے، اب کہتے ہیں اس سے وہ پرورش والی لے لیا جائے گا، پرورش کا حق اس کو نہیں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ جس کے نکاح میں گئی ہے وہ اس کا جو شوہر ہے، تو اس کے شوہر کے دل میں اس بچے کے لیے رحم نہیں ہوگا، اسی وجہ سے وہ اس سے ساقط ہو جائے گا پرورش کرنا، اس ماں سے جو دوسرے آگے کسی اور نکاح میں کسی اور سے نکاح کر لے، تو اب اس کے شوہر کے دل میں رحم نہیں ہوگا بلکہ سختی ہوگی، کیونکہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے، اسی وجہ سے، اور وہ عورت اس کے زیر سایہ ہے، اسی وجہ سے وہ پرورش کرنے کی اختیار نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو دیا جائے گا، یعنی کہ ماں کو دیا جائے گا یا نانی کو یا باپ کی ماں یا ان کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا، اور جدائی کی وجہ سے اس کا حق لوٹ آئے گا، یعنی کہ اگر طلاق لے لے اس سے تو پھر لوٹ آئے گا اس کا حق۔ پھر اسبات ارثہ کی ترتیب، اسبات ان کے ورثہ کی ترتیب پر، یعنی کہ پھر ان کا حق ہے، اسبات ورثہ یعنی کہ قریبی رشتہ دار سب سے پہلے باپ آتا ہے، پھر اس کے بعد دادا آتا ہے، پھر اسی طرح آگے پھر بھائی آتا ہے، حقیقی بھائی، پھر باپ شریکی بھائی، یہ آتے ہیں بھائی، یعنی کہ پھر بعد میں ان کو دیا جائے گا پرورش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسبات اور ماں، پھر ماں اور دادی بچے کی زیادہ حقدار، ماں اور دادی بچے کی زیادہ حقدار، یہاں تک کہ بچہ مستغنی ہو جائے، یہاں تک کہ مستغنی یعنی کہ بے پرواہ ہو جائے، یعنی کہ خود عقل آ جائے، اور کہتے ہیں کہ وہ 9 سال کی عمر میں ہوتا ہے، 7 سال کی عمر میں، کتنی
7 سال کی عمر میں یعنی کہ اتنی ایک سمجھ ہوتی ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، سب چیز جان لگتا ہے، تو تب تک پرورش کرنا ہے، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، 7 سال کو بول جائے۔ لڑکی ہو تو وہ یہاں تک کہ حیض آ جائے لڑکی ہو تو، یا حیض نہ آتا ہو تو، حیض اگر نہ آتا ہو یہاں تک کہ وہ مردوں کی خواہش کے لائق ہو جائے، اگر حیض نہیں آتا تو وہ مردوں کی خواہش کے لائق ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا، پرورش اس سے پہلے تک کیا جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور باندی اور ام ولد کو کوئی حق نہیں ہے، باندی اور ام ولد کو کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ وہ آزاد نہ ہو۔ باندی یا ام ولد ہے وہ اپنے بچے کی پرورش کرنے کی حقدار نہیں ہے جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہے اور اس سے وہ ٹھیک نہیں۔ اور ذمیہ اپنے مسلم بچے کی حقدار ہے، ذمیہ یعنی کہ کتابیہ، وہ اپنے مسلم بچے کی حقدار ہے جب تک کہ وہ لڑکا مذہب کو نہ سمجھے، مذہب کو جب تک نہ سمجھے تب تک وہ حقدار ہے پرورش کی۔ اور بچے کو کوئی اختیار نہیں ہے، بچے کو اختیار نہیں دیا جائے گا کہ تو یہ مذہب اختیار کر، یہ مذہب اختیار کر، بلکہ بچے کو چھوڑا جائے گا، وہ چاہے جو ان سمجھی مذہب اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ اور متعلقہ عورت اپنے بچے کے ساتھ سفر نہ کرے، متعلقہ جس کو طلاق دی ہو سفر نہ کرے، مگر اپنے وطن کی طرف جہاں اس کا نکاح ہوا تھا وہاں جا سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ کیا کرے، سفر نہ کرے، کیونکہ اس کا بچہ چھوٹا سا ہے، اس کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا، محنت کر کے آگے نکالے۔ فصل فی المکان، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مکان کو ثابت کر رہے ہیں، مکان کو ثابت کرنے سے پہلے کچھ فائدے جان لیں کہ مکان کہتے ہیں، مکان اس حیز کو کہتے ہیں جس میں جسم قرار پکڑتا ہے اور اس جسم کے ساتھ دوسرے جسم کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ مکان اس حیز کو کہتے ہیں جس میں جسم قرار پکڑتا ہے اور اس جسم کے ساتھ دوسرے جسم کی اس حیت میں گنجائش نہیں ہوتی، اور وہ جسم اس سے منتقل ہو کر دوسری جگہ بھی جاتا ہے، جس طرح کہ یہ میرا جسم ہے، یہ اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، اس حیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہاں پر دوسرا کوئی جسم نہیں آ سکتا، دوسرے اس حیز کی، اس زمین کی، اس جگہ کی، اس سطح کی دوسرا نہیں گنجائش رکھتا، اور یہ جسم دوسری جگہ بھی منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مکان کی ماہیت کے بارے میں اختلاف 3 ہیں، مکان کی ماہیت کے بارے میں حکماء کا اختلاف ہے۔ متکلمین کا مذہب یہ ہے، متکلمین کے نزدیک مکان ایک موہوم ہے، موہوم چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ماہیت نہیں، وہ کہتے ہیں ایک موہوم ہے، ایک موہوم چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی ماہیت نہیں ہے، وہ اس مکان کو خلا میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو زمین ہے، یہ والی جگہ، یہ خلا ہے، تو اس خلا میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، یہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں، یہ مکان ہے، یہ خلا، مطلقاً خلا، اس کو وہ مکان کہتے ہیں متکلمین کے مذہب پر۔ آگے حکماء اشراکیہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک مکان ایسے بود کا نام ہے جو حیولہ سے خالی ہو، اس میں حیولہ نہ ہو، مثلا گلاس کے اندر طول، عرض، عمق ہے، اور یہ گلاس کا بود ہے، اور پانی کے لیے مکان ہے۔ مثال دیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں، یہ گلاس ہے، گلاس میں یہ طول ہے، یہ عرض ہے، یہ عمق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طول، عرض اور عمق یہ گلاس کا کیا بود ہے، بود ہے، یہ کیا گلاس کا بود ہے، اور پانی کے لیے یہ مکان ہے، یہ پانی نظر آ رہا ہے نا، تو اس کے لیے مکان ہے، اس کو وہ مکان کہتے ہیں کہ مکان ایسے بود کا نام ہے، یہ اب طول، عرض، عمق یہ کیا ہے، بود ہے، اور اس میں یہ مکان ہے، یہ طول، عرض، عمق ایسے بود ہے جس کو وہ مکان سے تبدیل کرتے ہیں، یعنی کہ طول ہو، عرض و عمق ہو تو اس کو وہ مکان کہتے ہیں، اور یہ جو پانی کے لیے یہ مکان بن رہا ہے، یہ پانی اس کے اندر ہے تو یہ مکان ہوا، کیونکہ یہ طول، عرض، عمق ہوا اسی وجہ سے، تو وہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اب جو مشائیہ کا مذہب ہے، حکماء مشائیہ کا مذہب یہ ہے کہ جسم حاوی ہے، جسم کیا حاوی ہے، گھیرنے والی
گھیرنے والا ہے کسی سطح باطن کو، سطح باطن کو جو سطح ہوتی ہے اس کے باطن کو، پیٹ کو کیا ہے، جسم حاوی ہے، گھیرنے والا ہے۔ اور جسم محوا کے ظاہری سطح سے ملا ہوئی ہوتی ہے، محوا کہتے ہیں گھیرے ہوئے جسم کے ظاہری سطح سے کیا ہوتی ہے، مماس ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جسم محوا کا مکان ہے، جسم محوا کا کیا ہے، مکان ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ میرا جسم کیا ہے، یہ جسم حاوی ہے، گھیرنے والا ہے، جس میں باطن کو جس پر میں بیٹھا ہوں، کوئی کسی سطح کے پیٹ کو، اور جو جسم محوا گھیرے ہوئے ہے، یعنی کہ یہ گھیرے ہوئے ہے نا، یہ جسم محوا یہ گھیرے ہوئے کہ ظاہری سطح سے ملی ہوتی ہے، ظاہری سطح یہ جو اس سے ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس جسم محوی کو مکان کہتے ہیں۔ یہ یعنی کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو ملی ہوئی جگہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مکان کہتے ہیں۔ یہ مشائیہ کا مذہب ہے، اور یہی مشائیہ کا مذہب مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا۔ باقی دو مذہب کو وہ باطل کریں گے۔ وہ باطل اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مکان یا تو خلا ہوگا، یا کیا ہوگا، خلا ہوگا، یا جس میں حاوی کی وہ سطح باطن جو جس میں محوی کی سطح ظاہری سے مماس ہے، وہ یعنی کہ یہ جس میں حاوی کی وہ سطح باطن، یہ جو باطن میرے جسم کی باطن ہے، جو جس میں محوا کی سطح ظاہری، یہ جس میں محوا کی سطح ظاہری سے ملی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ میرا جسم اس سے ملا ہوا ہے، میرا جسم جس میں حاوی ہے، اور یہ کیا ہے، جس میں محوا سے ملی ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جس میں محوا جو ملی ہوتی ہے جس سے، اس کو کیا کہتے ہیں، مکان کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یا تو کیا ہوگا، خلا ہوگا، یا جس میں حاوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مکان خلا تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں خلا ہو سکتا؟ کیونکہ اگر خلا ہو تو لا شیء محض ہوگا، لا شیء محض ہوگا، جیسا کہ متکلمین کا وزم ہے، یا بعد وجود مجرد عن الحیولہ ہوگا، یا بعد وجود مجرد عن الحیولہ ہوگا، جیسے کہ اشراکیہ کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ حیولہ سے خالی ہونا، حیولہ کا نام نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں وہ ایسے بود کا نام ہے جو حیولہ سے خالی ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے گلاس کے اندر میں طول عرض عمق، یہ گلاس کا بود ہے اور مکان، پانی کے لیے مکان ہے، لیکن حیولہ وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر دلیل دیتے ہیں کہ دو حال جو دلیل ہے وہ یا تو مکان خلا ہوگا یا جس میں حاوی ہوگا۔ اگر آپ کو کہ خلا ہوگا تو وہ خلا یا تو لا شیء محض ہوگا جیسا کہ متکلمین کا مذہب ہے، یا بعد وجود مجرد عن الحیولہ ہوگا، مجرد عن المادہ ہوگا، جیسے اشراکیہ کا مذہب ہے۔ پہلی شک تو باطل ہے کہ وہ لا شیء محض ہو، کیونکہ وہ خلا جو دو دیواروں کے درمیان ہو اس خلا سے کم ہے جو دو شہروں کے درمیان ہو۔ جس طرح کے مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ کتاب لے لیں، یہ کتاب کے درمیان دو کیا ہے، یہ دو دیواریں سمجھے، یہ دیوار کے درمیان یہ خلا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ خلا ہے مکان، تو پھر یہ خلا کم ہے اس خلا سے جو دو شہروں کے بیچ میں خلا ہے، اس سے یہ کم ہے، تو اور جو کمی زیادتی کو قبول کرے وہ مکان نہیں ہوتا، جو کمی زیادتی کو قبول کرے وہ مکان نہیں ہوتا، جو کمی زیادتی کو قبول کرے وہ لا شیء محض نہیں ہوتا، جو کمی زیادتی کو قبول کرے وہ لا شیء محض نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مکان وہ خلا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شک بھی باطل ہے کہ بعد مجرد عن المادہ ہو، یہ بھی باطل ہے۔ یہ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ اگر خلا بعد وجود ہو کر حیولہ سے خالی ہو، حیا بعد وجود ہو کر وجود میں آنے کے بعد حیولہ سے وہ خالی ہو، تو یا تو بذات محل سے مستغنی ہوگا، بذات محل سے کیا ہوگا، مستغنی ہوگا، تو اور اس کا اقتران محل یعنی کہ حیولہ کے ساتھ محال ہے، کہ محل سے مستغنی ہو، بے پرواہ ہو، تو حیولہ کے ساتھ ملنا اس کا کیا ہے، محال ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب خلا کے اندر کوئی جسم آتا ہے تو حیولہ بھی جسم کے واسطے سے خلا کے اندر آ جاتا ہے، اور خلا کا اس کے ساتھ اقتران ہوتا ہے۔ جب خلا حیولہ کے ساتھ مقترن ہوگی تو اس کا بعد مجرد عن الحیولہ ہونا باطل، تو یا مشائیہ کا مذہب ثابت، باقی یہ مذہب باطل۔ دوسری شک وہ باطل کرتے ہیں اس طرح کے خلا وجود
میں آنے کے بعد حیولہ سے آپ کہتے ہو خالی ہو، تو وہ بذات محال سے بے پرواہ ہوگا، بذات محال سے بے پرواہ ہوگا، اور اس کا محال کے ساتھ ملنا یہ محال ہوگا، محال ہوگا، ملنا بھی محال ہوگا۔ جب محال سے بے پرواہ ہے تو ملنا محال ہوگا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ خلا میں جسم جب بھی پایا جائے تو جسم کے ساتھ حیولہ ضرور ہوتا ہے، تو ضرور حیولہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ بعد مجرد عن الحیولہ ہونا یہ تو باطل ہو گیا، تو یہ باطل ہو گیا تو یہ بھی باطل ہو گیا، وہ حیولہ کے بغیر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بات ثابت ہو گئی جو مشائیہ کا مذہب ہے کہ جس مکان ایسے مشاد مکان اس کو کہتے ہیں جو جس میں حاوی کی سطح باطن، جو جس میں محوا کے ظاہری سطح سے ملی ہوئی ہو، اور وہ جو جس میں محوا ہے اس کو مکان کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جس میں باطن ہے، اس کی یہ سطح باطن، یہ جس میں محوی سے ملی ہوئی ہے، یہ جو جس میں محوی ہے یہ پیچھے دیوار، اس کو کیا کہیں گے؟ مکان۔ یہ بات ثابت ہوگی، ان کا مذہب کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے آپس میں دہرانا ہے اور محنت کر کے آپس میں تکرار کرنا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل فی المکان، مکان کے بارے میں وہ یا یہ کہ خلا ہوگا یا سطح باطن ہوگا جس میں حاوی سے، جو مماس ہو، ملی ہوئی ہو سطح ظاہری کے لیے، جس میں محوی سے، متمکن جسم سے۔ ٹھیک ہے، پہلا تو باطل ہے، پس دوسرا ثابت ہو جائے گا۔ پہلا باطل ہے کہ وہ خلا ہو، جس طرح میں نے بیان کیا، بس دوسرا ثابت ہو گیا۔ صرف ہم کہتے ہیں کہ پہلا باطل ہے۔ کیوں باطل؟ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَ سے دلیل ہے، کیونکہ اگر ہو وہ خلا، بس یا کہ نہیں ہوگا لا شیء ماد، یا بود ہوگا مجرد مادہ، یا بود جو مجرد ہو، بود کا وجود ہو مادہ سے مجرد، ایسی بود جو مجرد ہو جس کا وجود مجرد ہو مادہ سے، ایسی بود جس کا وجود مجرد ہو مادہ سے، تو پہلے کی طرف تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ لا شیء ماذ ہو۔ کیونکہ ہوتی ہے خلا کم خلا سے کم خلا بھی ہوتی ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے۔ پس اگر وہ خلا دو دیواروں کے داخل تو یہ کم ہوگی دو شہروں کے درمیان کی خلا سے، دو شہروں کے درمیان کی خلا سے یہ کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ اس کے یہ تو قبول کرتی ہے زیادتی اور کمی کو، اور محال ہے یہ کہ ہو لا شیء ماذ، جو لا شیء ماذ ہوتی ہے وہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتی، یہ تو کمی زیادتی کو قبول کر رہی، اس سے مطلب یہ خلا نہیں ہے مکان۔ اور دوسرے کی طرف بھی راستہ نہیں ہے، دوسرے کی طرف یعنی کہ بعد مجرد ہو، اس کا وجود ہو آنے کے بعد وہ مادے سے مجرد ہو، یعنی کہ صورت آنے کے بعد وہ مادے سے مجرد ہو، حیولہ سے مجرد ہو، یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ اگر پایا جائے بود مجرد حیولہ سے تو ہوگی ذات بے پرواہ محال سے، اور یہ محال ہے اس کا ملنا اس کے ساتھ، محال کے ساتھ ملنا یہ تو محال ہوتا ہے، یہ تو خلاف مفروض آئے گا، یعنی کہ جب بھی صورت پائی جائے گی تو اس کے ساتھ حیولہ تو ضرور ہی ہوگا، کیونکہ حیولہ کے بغیر نہیں لازم ہوگی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حیولہ کے بغیر ہوگی، پیچھے یہ بات ہوگی کہ حیولہ کے بغیر، آگے جا کر وہ حیولہ کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے، تو خلاف مفروض بات، یہ بھی باطل ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ مکان کیا ہے؟ وہ سطح باطن ہے جس میں حاوی کا جو ملی ہوئی ہے سطح ظاہری، جس میں محوا کے سطح ظاہری کو ملی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مکان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا اور اچھی طرح سے تکرار کرنا ہے، آپس میں محنت کر کے پڑھنا ہے۔